उसने इसराइल के बच्चों को मारा, बनी इसराइल को अटैक किया है। कितने ना तो बच्चे थे इस वजह से कि मूसा पैदा ना, लेकिन अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया और उसी साल पैदा किया जिस साल उसने मारने का तय किया था, और वो उसकी गोद में अल्लाह ने पाला दी। लेकिन तरबियत के लिए अल्लाह ताला ने वहां से हटा दिया है। 30 साल को वहां परवरिश की है। तरबियत के लिए 8 साल का उसको पहले लगा दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने पहले शर्त लगा दी कि अगर बेटी से तेरी शादी करना है तो ऐसी सूरत में 8 साल बकरियां चरानी पड़ेगी, और अगर 10 साल कर लो तो अच्छा है। चुनांचे उन्होंने वैसा किया है। और वो तरबियत के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ही हिदायत के लिए भेजे गए, रहनुमाई के लिए भेजे गए हैं। ये अल्लाह ताला ने कलाम पाक के अंदर वाक़या है। उसके अलावा वाक़या इस असहाबे का ये जो नौजवान है अपने वक्त की हुकूमत से नाला है कि ये परस्ती की तरफ है, बेचार है उससे, और ये बेचारी के अंदर अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकले हैं और पहाड़ के दामन के अंदर में आकर पनाह ली है। अल्लाह ताला ने इनके ऊपर नींद को तारीफ किया है और ये सोए तकरीबन 300 साल उससे ज़ायद सोए। अल्लाह की शान है। किसी को अल्लाह ताला मर जावे तो लम्हे के अंदर में घंटों के अंदर में उसको सड़ा देवे, सड़ाम पैदा हो जावे, और अल्लाह किसी पर अगर नींद को डाल देवे तो 300 साल में गुजार देवे जिंदा। अल्लाह की शान। तो इस एतबार से असहारे कहफ इनका वाक़या सूरह कहफ के अंदर में है, पढ़ते हैं इमाम के रोज़ में। इसके अंदर में भी इबरत है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी हुकूमत का मोहताज नहीं है। जब पालने बढ़ाते हैं, किसी की हिफाजत के ऊपर में आते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कैसी हिफाजत करते हैं ये आपको वाक़या कुरान पाक के अंदर में मौजूद मिलेंगे। ये कुरान पाक इसके अंदर में तहरीक हो रही है। इस्लाम की बुनियाद ही इंसाफ के ऊपर है। वो ज़माना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वो क्या ज़माना गुज़रा है। मुतैबा बिन मुस्लिम नामी सिपह सालार हमला करते हैं बगैर इजाजत के समरकंद के ऊपर। इस्लामी तर्ज है कि पहले जाकर इत्तला दी जाएगी, तो उनको इंदिया दिया जाएगा कि हम क्या है, मकसद क्या है, अल्लाह की इताअत करके जिंदगी बसर की जावे। न मान ले तो फिर ऐसी सूरत में उनको ये कहा जाए कि तुम हमारे ताबेदार होकर जिंदगी बसर करो। वो नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में तीसरी चीज क्या मुकाबला करो, और अगर मुकाबले में जीत जाते हो तो कभी आपने हमारे ताबेदार होकर रहना पड़ेगा। ये इस तरीके से 3 गोली बोल दी जाती है। अगर नहीं है तो फिर यानी अगर ऐसा नहीं किया तो तैयबा बिन मुस्लिम सिपह सालार ये अरब है, इन्होंने हमला किया बगैर इसके इत्तला के हमला करके और समरकंद को फतेह किया और समरकंद के अंदर रह गए। वहां के पादरी इस्लामी उसूल को जानते थे, इस्लामी इंसाफ को जानते थे, इसलिए दमिश्क में अमीरुल मोमिनीन रहते थे उस जमाने में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उनको खातिर कर शिकायत की तुम्हारे सिपह सालार ने ये बताई, यानी इत्तला नहीं और उसके बगैर उन्होंने एक शख्स को भेजा। वो शख्स वहां पहुंचा है, किसी आलिशान इमारत को देखकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, समझा यही बादशाह का महल होगा। पूछा ये बादशाह का महल है? अरे ये तो मुसलमानों की मस्जिद है, नमाज नहीं पढ़ता था। कहने में समरकंद के लोगों का अपना उनके दीन पर चलता हूँ, वहाँ का कायदा हूँ, और वहाँ से आया हूँ, एक पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह वक्त के पास खाना है, कहाँ है तुम्हारे अमीर का घर की जगह, इशारा करके बताया यहाँ से जाओ, ऐसे ऐसे जगह। वहाँ पहुँचा है तो देखा सीढ़ी लगाया हुआ कोई मजदूर है जो ऊपर चढ़ा हुआ है, गाड़ा मिट्टी का काम कर रहा है, नीचे से औरत कोई मिट्टी थमा रही है। उसने अपने अकल में आने जैसा ही है कि मुसलमानों का बादशाह ऐसा हो सकता है, ये तो समझ में नहीं है। वापस आया उसी जगह पर जहाँ लोग मिले थे। मैंने उनको अमीरुल मोमिनीन के मुताबिक पूछा है, कौन सा आदमी बताया है? वो गाड़ी मिट्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे कोई है जाओ। फिर गए तो उनका काम पूरा हो चुका था, दस्तक थी, वही बंदा नमूदार हुआ जिसको देखा था उन्होंने काम कर दिया। उसने तारुफ कराया कि मैं समरकंद से एक पादरी का पैगाम लेकर आया हूँ, खत मेरे पास है, और ये कहकर खत हजरत ने खत पढ़ लिया
خط پڑھنے کے ساتھ میں ہی اس کے ہی پیچھے لکھ دیا اس سالار کے نام پر، قتیبہ بن مسلم کے نام پر، کہ یہ پادری کے ایک قاضی کو مقرر کیا جائے، پادری کی بات کو شکایت کو سن لیا جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے، سب کو مقرر کے لگا دیا۔ اب یہ راستے میں چلتے چلتے پلٹ کر گئے، ایک تو اس کے ذہن کے اندر میں کیا امیر المومنین، اور پھر میرے ہی خط کے اوپر دو سطریں لکھی ہوئی، یہ کیا حق دلائیں گی، اپنے آپ کو کوستے بھیجا رہا ہے، وہ اپنا پیغام پہنچا ہے۔ اس نے جا کر پادری کو، پادری نے بھی جو پڑھا ہے کیا ہوگا، جس کے متعلق شکایت تھی اسی کو دینا ہے، اپنی زندگی تاریخ ہوتی نظر آئی ہے، لیکن بس اس نے اکتفا نہیں کیا اس پر، اس نے جا کر نہیں کیا تھا، یہ ہے مجھے بتانا اسلام کا انصاف کیسے ہوتا ہے، کہ اب اس قتیبہ بن مسلم نے ایک قاضی کو مقرر کیا، وہ قاضی انہوں نے آواز دی ہے، قتیبہ کو بھی ویسے ہی بلایا ہے جیسے پادری حاضر ہے، کوئی القاب نہیں لگا ہے، حضرت امیر المومنین یہ وہ کچھ نہیں، جو نام ہے اس نام کے ساتھ پکارا، وہ بھی آ کر وہیں بیٹھ گیا جہاں پادری بیٹھا ہوا تھا۔ کیا شکایت ہے پادری نے؟ اس نے اپنی شکایت سنا دی کہ مسلمان جب بھی کہیں جاتے ہیں اس کا یہ تین چیزیں اس میں ہوتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، 3 دن کی مہلت ہوتی ہے سوچنے کے لیے، یہ بغیر سوچے انہوں نے کیا ہے۔ دوسرا سوال ان سے کیا ہے، قتیبہ تم بتاؤ کیا ان کا شکوہ صحیح ہے، ان کی شکایت صحیح ہے؟ کہا بات تو یہی ہے، لیکن جنگ تو دھوکائی ہوگی، الحر وفد آتی ہے کہ لڑائی تو بالکل دھوکائی ہے، اور ہم نے سمرقند کے اطراف کے جتنے بھی علاقے فتح کیے ہیں تو ہر ایک اس میں کچھ نہ کچھ تو لڑ ہی گیا ہے۔ اب اتنا سرسبز و شاداب سمرقند یہ ہمیں کیسے ملے گا، اس لیے ہم نے بھی اس کو موقع کی تاک کو غنی کا جانتے ہوئے بغیر اطلاع کے آنن پانن کر دیا۔ قتیبہ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پادری نے سوال کیا ہے تم نے ان کو 3 دن کی مہلت دی تھی کیا، یہ تینوں چیزیں ہوئی تھی کیا؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا، کہا نہیں۔ قتیبہ مسلمانوں کا پورا لشکر آنن فانن باہر نکل جائے گا اور اس سمرقند کے اندر میں بغیر کسی اجازت کے، چاہے تجارتی معاملات کے انہوں ان کی بغیر اجازت کے اندر داخل، بس مجلس برخاست ہو گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر میں پورا قافلہ نکل رہا ہے، روتے ہوئے دھول اڑ رہی ہے، قافلہ جا رہا ہے، سب پریشان ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بولے کچھ نہیں، بس قاضی کا فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے کے اوپر میں ان کو خالی کرنا ہے، پورے سمرقند کو خالی کرنا۔ اب تو سمرقند خالی ہوا، واہ، کہ اس میں کئی دن گزر چکے تھے، ان دنوں کے اندر میں جو ایمان والوں کے حالات انہوں نے دیکھے تھے ان سے رہا نہیں گیا، اور خود پادری کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے قاضی کے، اور ایک ایسا قاضی جس کو گورنر خود ہی متعین کر رہا ہے، سپہ سالار خود متعین کر رہا ہے، اس کے قول کے اوپر میں آدمی تابع ہو کر ایسا چل سکتا ہے، تو پوری قوم، پورا سمرقند کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے پیچھے آیا ہے کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ ہمارے اپنے شہر میں پھر سے آؤ گے، اور ان کو لایا ہے۔ وہ سمرقند اسلام کا مرکز دارالخلافہ رہا ہے مدتوں تک، یہ ہے مسلمانوں کا انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب انسان اسلام ہی کے نام پر انصاف سے ہٹا ہوا رہتا ہے تو اپنے رعایا کے اوپر اللہ تعالیٰ، اپنی مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ جیسے فرعون کو ہٹا دیا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے زمین کا مالک بنا دیتا ہے، وہ کسی میڈیا کی خبر کا محتاج، وہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، یا وہ آنکھوں کے یعنی کنکھیوں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کے دلوں کو جاننے والا ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے کیا عزائم ہیں ان عزائم کو وہ بھاپ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر ظلم ہونے نہیں دیتا، یہ اللہ کا ذات ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جس کو جو دیا، مجھ کو میرے ذات پر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میں میری ذات کے اوپر اللہ کے حکم کو جاری، اللہ نے مجھے کہاں کا ذمہ دار بنایا ہے تو میں وہاں اللہ کے حکموں کو زندہ کروں،
یہ نہیں کہ میں رنگ جاؤں کہ دوسرے ایسا کرتے ہیں اس لیے میں بھی ایسا کروں گا، نہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، صرف اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو اسلامی انصاف ہے، اس انصاف کو ہر ایک کیا کرے اور پورے دنیا کے اندر اسی کو رائج کرے، اسی کو چلائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکات کو لگا دیا ہے۔ کیا زکات لگا ہے؟ جو آدمی اپنی گاڑی کمائی کو دوسروں کو دینے جا رہا ہے وہ کیا دوسروں کی کھائے گا؟ جو خود زکات نکال رہا ہے اپنے مال سے نکال رہا ہے وہ دوسرے کا ظلم کیوں دے گا، کیوں رشوت کھائے گا؟ یہ زکات کے اندر میں یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، یہ سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر۔ اور ایک چیز جو مجھے سمجھنی تھی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کے احکامات بتائے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا۔ اب ایک نئی رات میں بھی خرید و فروخت جائز، لیکن جمعہ کی اذان ہو گئی، نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آپ بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو۔ جو بیع کو حلال اللہ نے قرار دیا اس کو اذان کے بعد میں حرام قرار دے رہے ہیں۔ آج میں 10 اور 15 منٹ لے کر مسجد میں آیا ہوں جمعہ کی نماز کے، آپ اگر یہاں بھی آ کر باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ گے، کوئی نہیں شور والا آدمی اوپر جانے کی ہمت نہیں کرتا، اتنا شور ہو رہا ہے اوپر۔ آنے والے بچوں، میری بات آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہوگی، اگر نہیں پہنچ رہی تو کوئی تو ذرا سا ان کو اشارہ کر کے سمجھا دے کہ یہ تمہارے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھو اگر آئے ہم تو مسجد میں بیٹھنے کا ادب بھی یہ ہے کہ آپ سب میں بیٹھو گے، آپ کا رخ قبلے کی طرف رہے گا۔ اب خطبے کے انتظار میں ہے، خطبے کے بعد نماز ہو جائے گی، ایک 20 منٹ میں آپ اگر فارغ نہیں کر سکتے ہو تو دنیا میں اور کون سا وقت تم کو میرے اپنے رب کے پاس میں حاضری دینے کا؟ یہ ہفتے کی حاضری ہے، اس کے اندر میں بھی آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے، روح بنا کر کے باتیں کرتے بیٹھ رہے ہو، دوسروں کی نمازیں برباد کر رہے ہو۔ خدا را ذرا سوچو، سکون سے بیٹھو، 10 منٹ ادا کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، ساری حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ تم کو ایگزام میں پاس کرانا یہ بھی اللہ کے ذمہ ہے، تم کو ملازمتیں دلانا بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ تم اگر اللہ کے گھر میں بھی آ کر باتیں کرتے رہو گے تو پھر کون سا وقت ملے گا؟ وقت کی بات رہتی ہے، تجارت حلال ہے لیکن حرام بھی ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے آپ باتیں کرنے کے اعتبار سے تمہارے لیے گنجائش ملے گی، لیکن اب آئے اور نماز کے لیے تو ذرا سا سکون سے رہو، دوسروں کی اپنی نمازوں کو خراب نہ کرو۔ ایک تو یہ میرے اپنے نوجوانوں سے گزارش، اللہ تعالیٰ حلال کی کمائیوں کی راہیں ہمارے لیے کشادہ فرمائے، حرام کی راہوں کو محدود فرمائے، حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچنے کی بھی توفیق